ڈسکس کرنا ہے کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کرتے ہوئے ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو لیٹس سی دی ٹائپس آف سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس. تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی جو ہے بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک تو یوزر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے یوزر ریکوائرمنٹس، یعنی کہ یوزر جو ہے وہ سسٹم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. یوزر ریکوائرمنٹس آر ریٹن ان نیچرل لینگویج، یعنی کہ یہ نیچرل لینگویج میں لکھی ہوتی ہیں. اینڈ ان دی فارم آف ڈائیگرامس دیٹ اے سسٹم مسٹ فلفل انڈر دی گیون کنسٹرینٹس، یعنی کہ جو سسٹم نے فلفل کرنی ہوتی ہیں ایک باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے. تو دوسری جو ٹائپ ہے وہ سسٹم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ڈاکومنٹ وچ ڈسکرائب دی ڈفرینٹ فنکشنز آف دی سسٹم، یعنی کہ سسٹم نے کون کون سی فنکشنالٹیز، کون کون سی سروسز اور کون کون سے آپریشن جو ہیں وہ کسٹمر کے لیے پرفارم کرنے ہیں. تو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، یوزر ریکوائرمنٹس اور سسٹم ریکوائرمنٹس. تو آگے ہم نے دیکھنے ہیں کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں ہمارے پاس کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں، یعنی کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کرتے ہوئے یا ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کی ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ہمارے پاس کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ انکمپلیٹ یوزر اینڈ سسٹم ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے سسٹم اور یوزر ریکوائرمنٹس یا تو انکمپلیٹ ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دی ریکوائرمنٹس، یعنی کہ کسٹمر کو ان ریکوائرمنٹس کی پراپرلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ مطلب اس نے کیا سسٹم سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو کیا چاہیے. دا ریکوائرمنٹس آر ریٹن ان اے ڈس آرگنائزڈ وے، یعنی کہ امپراپر وے سے جو ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ڈیزائنر ہوتا ہے یا جو سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. دا لیک آف کنٹرول آن چینجز. تو دوسری بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہے ہماری وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ کسٹمر جو ہے ایک میٹنگ میں کوئی اور بات کرتا ہے تو دوسری میٹنگ میں کوئی اور بات کرتا ہے. تو اس طرح سے ریکوائرمنٹس میں جو ہے وہ کنفلکٹس آ جاتے ہیں، ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنے ہیں کہ ان پرابلمس کی جو ہے وہ ریزنز کیا ہوتی ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ ڈفرینٹ یوزرز ہیو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس اینڈ دیئر از اے کنٹینیوس کمپرومائز آن دی ریکوائرمنٹس، یعنی کہ ڈفرینٹ یوزر جو ہوتے ہیں وہ ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو سسٹم اینڈ یوزرز ہیو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ سسٹم ڈفرینٹ یوزر کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور جو سسٹم کے اینڈ یوزر ہوتے ہیں ان کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو آرگنائزیشن ہو پے ہیز ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو مطلب کوئی کمپنی ہوتی ہے وہ مطلب جو سافٹ ویئر کے لیے پے کر رہی ہوتی ہے اس کی پھر ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز، یعنی کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کرتے ہوئے ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، کون کون سے پروسیس کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز آر ایکٹیویٹیز دیٹ آر یوزڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ہم ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں ہم چار سٹیجز پہ عمل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو گیدر کرتے ہیں، لسٹیٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے ہم ریکوائرمنٹس کو جو ہے انالائز کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہے ہم اس کا ڈاکومنٹ بناتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس ایکٹیویٹیز آر دیٹ آر یوز ٹو فائنڈ آؤٹ، یعنی کہ لسٹیٹ کرتے ہیں، انالائز اینڈ ویلیڈیٹ دی سسٹم ریکوائرمنٹس. تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے فیزیبلٹی اسٹڈیز کرتے ہیں، یعنی کہ کیا ہم جو سسٹم بنا رہے ہیں وہ فیزیبل ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ریکوائرمنٹس لسٹیشن اینڈ انالیسز ہم کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس ویلیڈیشن کرتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کو مینیج کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی چینج وغیرہ آتی ہے تو ہم اس کو چینجز کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز ویریشن ان ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیسز بیسڈ آن ڈومین، یعنی کہ اگر ہمارے پاس ڈومین چینج ہوگی تو ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بھی چینج ہو جائیں گی. یعنی کہ اگر ہم کسی میڈیکل فیلڈ کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس کی اور طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. اگر ہم ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس کی کوئی اور طرح کی مطلب ریکوائرمنٹس ہوں گی. اگر ہم ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں تو اس کی اور طرح کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. لیکن ان ریکوائرمنٹس میں مطلب ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو سب پروسیسز میں کامن ہوتی ہیں، جو سب مطلب ڈومینس کے لیے کامن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے، ہم نے ریکوائرمنٹ سلیسٹیشن، یعنی کہ ریکوائرمنٹ سلیسٹیشن چاہے جو بھی ڈومین ہمارے پاس ہو، جس مقصد کے لیے بھی ہم کوئی سسٹم جو ہے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ریکوائرمنٹس کو السٹیٹ کرنا ہے، ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنا ہے. پھر ہم نے ریکوائرمنٹس کے جو ہے ویلیڈیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے ریکوائرمنٹس میں جو چینجز آئیں گے ان کو مینیج کرنا ہے. تو اس
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہوتی ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی ٹو اسیس دی ورتھ سگنیفیکنس آف دی سسٹم، یعنی کہ سسٹم جو ہم بنا رہے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنا رہے ہیں، اس کی ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. تو کنٹریبیوٹس ٹو دی آرگنائزیشن گول، یعنی کہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں آرگنائزیشن کے مطلب گول میں وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا. کیا آرگنائزیشن کا جو گول ہے جو ہم سسٹم بنائیں گے وہ اس گول کو جو ہے میٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس کے بعد ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دا امپلیمنٹیشن از فیزیبل اور ناٹ، یعنی کہ جب ہم سسٹم بنا لیں گے کیا اس کو ہم امپلیمنٹ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ود ان اویلیبل ریسورسز، یعنی کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں کیا ان ریسورسز کی مدد سے ہم یہ والا سسٹم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اس کے بعد سسٹم از ایبل ٹو انٹیگریٹ ود ادر سسٹم، یعنی کہ جب ہم کوئی بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو ہم نے اس کو کسی اور سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے اور سافٹ ویئر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کروانا ہوتا ہے. تو کیا فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں کیا وہ آسانی سے ہم جو ہے انٹیگریٹ کر پائیں گے دوسرے سسٹم کے ساتھ یا نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد فیزیبلٹی اسٹڈی ٹو اسیس ایویلویٹ واٹ از ریکوائرڈ بیسڈ آن دی کلیکٹڈ ڈیٹا اور انفارمیشن. فیزیبلٹی اسٹڈی میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کیا ہے یا ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کی بیس پہ ہم نے یہ ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بنانا ہے ایکچوئل میں. تو ہم نے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیبل اور ناٹ، یعنی کہ سسٹم امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہ وہی پہلے والی بات کر رہا ہے. ٹو فائنڈ آؤٹ پروسیس پرابلم، یعنی کہ ہم جب کوئی سسٹم بنائیں گے اس میں ہمارے پاس کون کون سے پرابلم آئیں گے اور ان پرابلم کو ہم نے کس طرح سے سالو. اس کے بعد ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹو فائنڈ آؤٹ دی انٹیگریشن پرابلم، یعنی کہ جب ہم سسٹم کو کسی اور سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہوں گے یا وہ سسٹم کس طرح سے اور سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، جب انٹیگریٹ کرے گا تو تب ہمیں کون کون سے پرابلم آئیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ فنکشنالٹی آف دی پرپوز سسٹم، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں اس کی فنکشنالٹی کیا ہوگی، اس کے فیچرز کیا ہوں گے، اس کی جو ہے سروسز کیا ہوں گی، وہ کس طرح کی سروسز کسٹمر کو پرووائڈ کرے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پروسیس ہے ریکوائرمنٹ سلیسٹیشن کا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے ریکوائرمنٹس کو ڈسکور کرتے ہیں، گیدر کرتے ہیں یا لسٹیٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے کسٹمر کی جو ہے ریکوائرمنٹس گیدرنگ میں جو ہے کسٹمر کی انوالومنٹ ہمارے ساتھ لازمی ہوتی ہے اور جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس نے بھی جو ہے وہ لازمی اس کو ہم انوالو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے پرابلم ڈومین از ایکسپلورڈ، یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم پرابلم سالو کر رہے ہیں یا جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں اس کی ڈومین کیا ہے، آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے ہم جو ہے سسٹم بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم سروسز آر ایکسپلورڈ، یعنی کہ کون کون سی سروسز جو ہے سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کنسٹرینٹس آر ایکسپلورڈ، یعنی کہ سسٹم کی باؤنڈریز کیا ہوں گی، کن باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے سسٹم نے جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے. تو ان تمام ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ آف دی اسٹیک ہولڈر ایٹ آل لیولز، یعنی کہ اسٹیک ہولڈر کا پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو پروجیکٹ کے ساتھ کنسرن ہے اس کا، تو ہم اس کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے پرابلمز آف ریکوائرمنٹس انالیسس، یعنی کہ ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنے میں ہمارے سامنے کون کون سے پرابلمز ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹس انالیسس میں جو پرابلم ہوتے ہیں، سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے اس کو مطلب ایک لمیٹیڈ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کلیئرلی جو ہے اپنی ریکوائرمنٹس بیان نہیں کر پاتا. یعنی کہ اسٹیک ہولڈرز ہیو لمیٹیڈ انڈرسٹینڈنگ ان ٹرمز آف وٹ دے نیڈ، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی وٹ ڈز ہی وانٹ. تو اس کے بعد ہے کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس، یعنی کہ کچھ ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن میں تضادات ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک میٹنگ میں کسٹمر کوئی اور بات کرتا ہے، دوسری میٹنگ میں کسٹمر کوئی اور بات کرتا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. اس کے بعد جو آرگنائزیشن ہوتی ہے یا کوئی پولیٹیکل فیکٹر ہوتے ہیں، اس طرح کے پرابلم جو ہے ہم فیس کرتے ہیں ریکوائرمنٹس انالیسس میں. اس کے بعد یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس انالیسس میں جو ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں ان کو انالائز کرنے میں ہمارے پاس جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو ایمرجنس آف نیو، اس کے بعد ہے ایمرجنس آف نیو اسٹیک ہولڈرس. اسٹیک ہولڈر کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو آلریڈی ایک ٹیم ہوتی ہے اس نے مطلب ریکوائرمنٹس انالیسس پہ کام کر لیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیو ٹیم ممبر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے مطلب اس کو پھر پورا پروسیس بتانا پڑتا ہے. تو یہ ایک مطلب پرابلمیٹک کام ہوتا ہے، یہ جو ہے پرابلم کریٹ کرتا ہے ہمارے لیے. اس کے بعد ہے ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس. تو سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس انالیسس پروسیس میں جو ہے ہم ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جو سافٹ ویئر یا سسٹم بنا رہے ہیں وہ کس ڈومین کے لیے ہے.
مطلب وہ کیا ایگریکلچر سافٹ ویئر، ایگریکلچر کے لیے کوئی سافٹ ویئر ہے یا پھر جو ہے کوئی میڈیکل کا سافٹ ویئر ہے. تو اس میں ہم اس کے بعد جو ہے ڈومین انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ریکوائرمنٹس کو گیدر کرتے ہیں، مطلب ریکوائرمنٹس کلیکشن کرتے ہیں. ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. یعنی کلاسیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں مطلب نان فنکشنل کو ہم علیحدہ کرتے ہیں، فنکشنل کو علیحدہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ڈومین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جب ہم کلاسیفیکیشن کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی، ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. کیا ریکوائرمنٹس کو ویلیڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد ہم ریکوائرمنٹس کو پرائورٹائز کرتے ہیں. پرائورٹائز کرنے کا مطلب یہ ہے، پرائورٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کچھ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے پہلے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بعد میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو پرائورٹائزیشن کے بعد جو ہے ہم کنفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. کنفلکٹ ریزولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مطلب چینجنگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کنفلکٹنگ یا تضادات جو جن ریکوائرمنٹس میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے مطلب وہ سالو کرتے ہیں. اس کے بعد ریکوائرمنٹس ڈیفینیشن، یعنی کہ ہم ان تمام پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم جو ہیں ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اسپیسیفائی کرتے ہیں. مطلب ریکوائرمنٹس کو جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم SRS بناتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کی. تو اس کے بعد ہے لسٹیشن پروسیس ایکٹیویٹیز. یعنی کہ لسٹیشن میں جو ہم لسٹیشن کا پروسیس ہے، ریکوائرمنٹس گیدرنگ کا جو پروسیس ہے، اس میں ہم کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی ڈومین انڈرسٹینڈنگ، ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہم وہ سافٹ ویئر جو ہے کس ڈومین کے لیے بنا رہے ہیں. میڈیکل کا سافٹ ویئر ہے، ایگریکلچر کا سافٹ ویئر ہے، یا کوئی ایجوکیشن کا سافٹ ویئر ہے. تو ڈومین انڈرسٹینڈنگ میں ہم یہ کرتے ہیں. اس کے بعد ریکوائرمنٹس کلیکشن، یعنی کہ یہ اب ہم لسٹیشن پروسیس کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں. ریکوائرمنٹس کلیکشن میں ہم کیا کرتے ہیں، مطلب ملٹیپل ریکوائرمنٹس کلیکٹ کرتے ہیں. کسٹمر کا، اس میں کسٹمر کو ہم انوالو کرتے ہیں. جو باقی ہماری ٹیم کے جو ممبرز ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ہم ان کو انوالو کرتے ہیں. ان سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. مطلب کسٹمر سے ہم کوسچننگ کرتے ہیں، اس کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، اس کے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی چاہتا کیا ہے، کس طرح کا سسٹم چاہتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ریکوائرمنٹس جب کلیکٹ کر لیتے ہیں تو جس طرح پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں یا کلاسیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مطلب ہم فنکشنل ریکوائرمنٹس کو علیحدہ کرتے ہیں، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس کچھ ریکوائرمنٹس ڈومین وائز ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی مطلب سپریٹ کرتے ہیں، ان کو کیٹاگرائز کرتے ہیں. کیٹاگرائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس ہر طرح کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم ان کو علیحدہ وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب جب ہم کیٹاگرائز کر لیتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس کے اندر کنفلکٹس ہوتے ہیں، تضادات ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں. یعنی ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، انکلیئرٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم ریموو کرتے ہیں. انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں، ان کو ہم ریموو کرتے ہیں. اس کے بعد ریکوائرمنٹس پرائورٹائزیشن، یعنی کہ ریکوائرمنٹس پرائورٹائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے کون سی ریکوائرمنٹ کو، یا کور ریکوائرمنٹ ہمارے پاس کون سی ہے، یعنی سسٹم کا آبجیکٹو کون سا ہے. جس طرح سے ہم نے پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ انکریمنٹل ماڈل کی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ جو مین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کچھ ریکوائرمنٹس مین ہوتی ہیں، ہم ان کو سب سے پہلے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ریکوائرمنٹس کو ہم نے ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ریکوائرمنٹس لسٹیشن پروسیس کی ایکٹیویٹیز ہیں. ویو پوائنٹ اورینٹڈ لسٹیشن. ویو پوائنٹ اورینٹڈ لسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس پرابلم ہے اس کو ہم نے مختلف ویز سے انالائز کرنا ہے. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کی مطلب ڈفرینٹ اس کے ہم نے ویو پوائنٹس دیکھنے ہیں. ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ملٹیپل جو ہے میتھڈز دیکھتے ہیں. تو دا پرابلم از انالائزڈ ان ڈفرینٹ ویز. ویو پوائنٹ اورینٹڈ لسٹیشن میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک پرابلم ہوتا ہے ہم اس کے ملٹیپل پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. تو ملٹیپل پرسپیکٹیو انالیسس، تو اس طرح سے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جس طرح سے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی مینجمنٹ سسٹم کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایڈمیشن کس طرح سے ہوتے ہیں، ہم ایڈمیشن میں مطلب کون کون سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم فی ڈپازٹ کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہے ریفنڈ پالیسی، مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے چھوڑ گیا ہے تو اس کی فی ریفنڈ پالیسی کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ چھوڑ جاتا ہے تو وہ کس طرح
طرح سے ری جوائن کرے گا. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ہماری یونیورسٹی میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں جو جابز آتی ہیں ان کا کیا پروسیجر ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم ٹائم ٹیبل کو کس طرح سے مینیج کریں گے, یعنی کہ کلاسز کیا ٹائم ٹیبل ہوگا, ٹھیک ہے نا, کون سا لیکچر کس کلاس روم میں ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہم اس طرح سے مطلب ٹائم ٹیبل کو مینیج کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس لائبریری سروسز ہوں گی, یعنی کہ اس میں پھر بکس وغیرہ ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کس طرح سے مینیج کریں گے. اینڈ سم ادر سروسز فار ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز, جس طرح سے ہمارے پاس سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی مطلب کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اس طرح سے ہم نے مطلب اگر یونیورسٹی کا کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے تو اس کی مختلف جو ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کو ہم اس طرح سے مطلب مینیج کریں گے. تو اس کے بعد ہے ویو پوائنٹس میں مطلب ہم دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں, کیسے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم فیکلٹی کو دیکھیں گے, پھر ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہوگی یونیورسٹی کی اس کو دیکھیں گے, پھر ہارڈ ویئر انجینئر ہو, سافٹ ویئر انجینئر ہو, ٹھیک ہے نا. اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کا مطلب کیا رول ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں دیکھنی ہے. ویو پوائنٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے کہ ریپریزنٹیٹیوز کیا ہوں گے. اس کے بعد ہے ویو پوائنٹس کی ٹائپس. ویو پوائنٹس کی تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ویو پوائنٹ کی وہ ہے ڈیٹا سورسز اور سنکس. یعنی کہ ڈیٹا جو ہے وہ کریٹ کون کرے گا اور اس کو کنزیوم کون کرے گا. تو اس کے دوسری جو ٹائپ ہے اس کی وہ ہے کہ ریپریزنٹیشن فریم ورکس. اس کے بعد تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے ریسیورز آف سروسز, یعنی کہ سروسز کو کس نے ریسیو کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں جی باری باری تین ٹائپس کو. تو ڈیٹا سورسز اور سنکس ٹو پروڈیوس اور کنزیوم ڈیٹا, یعنی کہ ڈیٹا کو کس نے پروڈیوس کرنا ہے اور کس نے کنزیوم کرنا ہے. چیکنگ آف ڈیٹا, یعنی کہ ڈیٹا کو ہم کس طرح سے چیک کریں گے. اس مطلب ٹائپ میں جو ہے ہم ڈیٹا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے آپریشنز ہوں گے وہ ہم دیکھیں گے. دوسری جو ٹائپ ہے اس کی وہ ہے ریپریزنٹیشن فریم ورک, یعنی کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ریپریزنٹیشن فریم ورک میں یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پورے سسٹم کا کوئی ایک ماڈل بنا لیتے ہیں جو کہ ہماری اس مطلب اگر ہم کوئی ریکوائرمنٹس ہمارے سے مس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو تیسری جو ٹائپ ہے اس کی وہ ریسیورز آف سروسز, یعنی کہ سروسز کون ریسیو کرے گا. ایکسٹرنل ٹو دی سسٹم, یعنی کہ وہ کوئی ایکسٹرنل یا تو سسٹم ہوگا یا کوئی مطلب اینٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا, یا کوئی مطلب ہم کہہ لیں نوڈ ہوگا جو سروسز کو ریسیو کرے گا, ریسیو دی سروسز, یا کوئی وہ اینڈ یوزر ہوگا, ٹھیک ہے نا, جو سروسز کو ریسیو کرے گا. اس کے بعد ہے این ایزی وے ٹو ریکوائرمنٹس ایلسٹیشن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہماری سروسز کس نے یوز کرنی ہیں, تو جب ہمیں اگلے کے بیہیویئر کا پتہ ہوگا تو ہم اس طرح سے جو ہم ریکوائرمنٹس ایلسٹیٹ کرتے ہیں یا ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں اس ریکوائرمنٹس ایلسٹیشن میں ہمیں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہے یوز فار اسٹرکچرنگ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس, یعنی کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جس طرح سے سیکیورٹی ہے, پرائیویسی ہے, ٹھیک ہے نا, یوزیبلٹی ہے. تو یہ جو اگر ہمیں سروسز کے ریسیورز کا پتہ ہوگا تو یہ والا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو اسٹرکچر کرنے میں یوز کرتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے ریکوائرمنٹس کی کلاسیفیکیشن کو مزید اچھے طریقے سے دیکھیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ گروپ میں میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے سی آر کو بتا سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.